हाँ जी, वीडियो देखने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त हैं वो आ रहे हैं हमारे पास, वो बिल्कुल आएँ। जिन्होंने केस नहीं किया वो खाली फ़ोन पे ना पूछें कि जी क्या प्रोग्रेस हुई है। प्रोग्रेस हमने बता दिया कि कौमी असम्बली में बिल मंजूर हो गया है, सेनेट से मंजूर होना है, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं होगा जिन्होंने केस नहीं किया। जिन्होंने केस किया है उनको हम कम अज़ कम अदलिया को कह सकते हैं कि जनाब जो आपके पास आ गए इनका आर्डर करें, जो नहीं आए फिर उनकी किस्मत। बिल ने तो जिस दिन पास होना है उस दिन से लागू होना है, ठीक है। इसलिए आप मेन केस के साथ हमारे साथ शामिल हों, और इसके अलावा जो कानूनी मुशावरत आपने हमारे साथ करनी है फ्री वाली, वो उसके लिए हम हाजिर हैं। आप हमारे साथ मुशावरत करें, और मुशावरत के लिए हमारा व्हाट्सअप का नंबर है 030047257552। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सर जी, आजकल ना जब भी आप टीवी खोलेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, जब भी, ये मैं कह रहा हूँ आपको, तो सबसे ज़्यादा पीटीआई की तरफ से जो गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगी ना, वो इमरान की 3 बहनें हैं, नौरीन, अलीमा, उज़मा। ये क्या है? उधर से वो कहता है कि हमने जनाब अली कोई वो उसे क्या कहते हैं, मुरूसी सियासत नहीं करनी, कहता है ना। तो और किधर गए हैं जी लोग? कभी अली गौहर ने बात नहीं की, कभी अमीन गंडापुरी ने बात नहीं की, कभी जनाब उनको पता ही नहीं कि कोई नैब सदर कौन है, सदर कौन है, किसी ने नहीं बात की। हर वक्त अलीमा बाजी, आज इमरान की सेहत ख़राब है, आज उसकी आंख में दर्द है, आज ये है वो है। आज बुशरा बीबी को चक्कर आ रहे थे जी, जेड़े चक्कर उन्हें लोगों को दिते ने ना, हुण ਉਹੀ ਚੱਕਰ आ रहे हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਹੁਣ वापस ਤੈਨੂੰ आ रहे हैं। तो जब भी आप टीवी खोलेंगे, यूट्यूब वगैरह, तो आपको ये 3 बहनें जो है गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगी, एडियाँ एडियाँ मोटियाँ ऐनक ला के, और वो गुफ्तगू कर रही होंगी। तो मुझे तो सर जी बचपन में जब मैं स्टूडेंट वगैरह था ना, तो बेंजामिन सिस्टर 3 थी, बेंजामिन सिस्टर, वो गाने गाया करती थी, तराने गाने सारे। मुझे तो ये इन तीनों को देख के वो बेंजामिन सिस्टर ही याद आ जाती है। वो भी सिस्टर थी, इनको भी हम अलीमा बाजी कह देते हैं, नौरीन बाजी, आपा, फलाना, यही हम एहतराम से कहते हैं ना। तो उनको भी लोग एहतराम से बेंजामिन सिस्टर कहता था। तो ए जनाब बेंजामिन सिस्टर आके तो बीन वाजा बजाना शुरू कर देंदियां ने, और सारी सियासत कर रही हैं, लेकिन वो मुंह से नहीं मान रही। वो कह रही हैं हम तो सिर्फ इमरान के हालात देख आके बताते हैं। वो आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ भी बात कर रही हैं, वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी बात कर रही हैं, वो आर्मी के ख़िलाफ़ भी बात कर रही हैं, वो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी बात कर रही हैं, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी कर रही हैं, मरियम के कर रही हैं, लेकिन कहते हैं जी सियासत नहीं कर रही हैं। वो इमरान के हालात बताती हैं। मेरे ख्याल है इमरान ने यही कहा हुआ है कि आप जब तक शिकस्त तस्लीम ना करें तो वो शिकस्त होती नहीं है। वो कहते मूँह नहीं मनना, कोई गल भी होएगी मूँह नहीं मननी। लोगों ने इमरान ने कहा इमरान तू शिकस्त खा गया, कहता नहीं मैं कोई नहीं शिकस्त, जहन से शिकस्त खाते हैं, मैं नहीं जिम्मा। उन्होंने कहा वो सारिया विकटा उठ गई ने, क्रिकेट चो खिलाड़ी 11 निकल गए ने, ते तू कला रह गया। कहता मैं जिता हुआ, मैं कला ही काफ़ी हाँ। सर जी ये कोई हाल नहीं हैगा, आप यकीन करें, इन्हें तो कां चिट्टा ही रहना है, इसका कोई हल ही नहीं है। एक बंदा कह रहा है जी कां चिट्टा है, मुझे बंदे ने कल एक लतीफ़ा सुनाया। उन्होंने कहा जी कसूर तुहाडा है जिहड़ा तुसीं इमरान दे पिछे लगे हो। उन्होंने कहा जी एक शेर, एक अपना की नाम है जी चीता, ते एक एदा की नाम सी, मैं तुहानूं दसना, एक चीता सी ते एक गधा सी। वो सामने जो है ना वो जैबरा गुजर रहा सी, ते वो गधा कहता है जी कि ए घोड़ा है,
تو چیتے نے کہا نہیں نہیں اے زیبرا ہے، گدھا ہے، زیبرے دی نسل، گدھے دی نسل ہے، زیبرا ہے۔ کہتے نہیں نہیں جی اے گھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں دا رولا پہ گیا، تو انہوں نے کہا جی ہن کی کری، انہوں نے کہا جی چلو بادشاہ دے کول چلنے ہیں۔ بادشاہ دے کول گئے نا، چیتے نے کہا کہ سر جی اینوں میں کہنا کہ وہ زیبرا ہے، تو یہ گل مندا نہیں پیا، اور یہ ضد وچ بحث کیتی جا رہا ہے کہ جناب اے گھوڑا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس چیتے نوں نا سزائے موت۔ انہوں نے کہا سر جی کیوں، وہ تو ہے ہی زیبرا، تمہیں ہی پتہ ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی یہی کہہ رہا کہ وہ زیبرا ہے، تو تینوں شرم نہیں آئی کہ تو گدھے دے نال بحث کر رہے ہیں، اور گدھے دے نال بحث کیتی جا رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں وہ گھوڑا ہے، وہ گھوڑا ہے، تو سزا تیری بندی ہے، گدھے دی نہیں بندی۔ یہ جو بینجامن سسٹر ہے نا سر، پوری لمبی لمبی پریس کانفرنسیں کر رہی ہیں، انڈے بھی کھا رہی ہیں۔ آج بلکہ وہ ایس ایچ او کو کہہ رہی تھی کہ وہ جڑی مرغیاں نے انڈے دیتے سن وہ مینوں مرغیاں تے دکھاؤ۔ اب عملی طور پہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ ان بینجامن سسٹر نے، اور ان بینجامن سسٹر میں سے علیمہ نے مکمل طور پہ عمران خان کی پارٹی کو ہائی جیک کر لیا۔ نہ بشرا بی بی کے بچے اس میں آتے ہیں، نہ بشرا بی بی آتی ہے، نہ کوئی دوسرے آتے ہیں، اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں امریکہ، شہباز گل، اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں عمران ریاض، معید پیرزادہ، باہر کے جو 6-7 بیٹھے ہیں نا وہ ان کو کر رہے ہیں، اور یہ دھڑا دھڑ چندے کھا رہی ہیں۔ یقین کرے بہت اس کو، تبھی تو وہ سوال، وہ طیب بلوچ نے سوال کیا نا کہ جناب وہ جڑی تاڑی پراپرٹی ہے نیو یارک دے وچ اودی ذرا تفصیل تے دسو، تو وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا انہوں باہر کڈو انہوں۔ تو لیکن سر جی آپ نے دیکھا نا ان کی بینجامن سسٹر کی اور ان لوگوں کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ میں کہا سی، میں کہ ادھر تسی حکومت والے پاسے آؤ گے نا تو تمہیں پتہ لگ جانا ہے کہ انہاں تلاں چ تیل کوئی نہیں۔ آگے آئیں جی، نیپال کے ساتھ جی، پہلے یہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستانی انقلاب کی مثالیں دے رہے تھے، اب نیپال کے ساتھ دے رہے ہیں کہ دیکھو جی نیپال میں بھی کامیاب انقلاب آ گیا ہے، بنگلہ دیش میں بھی آ گیا ہے، سری لنکا میں بھی آ گیا ہے، افغانستان میں بھی آ گیا ہے، تو ہن پاکستان رہ گئے۔ تو انہوں یاد کرا دیو کہ پاکستان تسی اپنی واری لے بیٹھے ہو، تسی کوشش کیتی ہے 9 مئی نو انقلاب آوے لیکن نہیں آیا، الحمدللہ نہیں آیا، ورنہ تسی عاصم منیر نو بھی قتل کرنا سی، شہباز شریف نو بھی قتل کرنا سی، تسی ہر بندے نو جڑا نا اسی طریقے نال ڈیل کرنا سی، کیونکہ انقلاب کی خصوصیت یہ ہے کہ کامیاب ہو جائے تو جڑے موجودہ لوگ ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اگر ناکام ہو جائے تو جو انقلاب لانے والے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ انقلاب ہوتا ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ انقلاب پاکستان میں جناب علی نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستان میں آپ کے ساتھ سوائے چند یوتھیوں کے اور کوئی نہیں ہے، عام عوام نہیں ہے۔ وہ پہچان گئے ہیں کہ یار یہ عمران خان دھوکہ ہے، اے فراڈی ہے، دھوکہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے بھی یہ خلاف باتیں کر جاتا ہے غصے میں، اور یہ سارا اس لیے ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ صورتحال ہے۔ آگے آئے سر جی، شہباز شریف صاحب نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں سیلاب زدگان کے لیے، لیکن کاش سیلاب زدگان تک ان کی اصل حقیقت پہنچ جائے، لیکن حالات سر جی خراب ہیں سیلاب کے، ان کو کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ جتنی امداد کر رہے ہیں نا، حکومت کر رہی ہے امداد، ہم کہہ رہے ہیں یہ 5% ہے، 95% علاقوں تک یہ پہنچ ہی نہیں سکے، پہنچ سکتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے کروڑ آبادی متاثر ہوئی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کبھی 78 لاکھ، 40 لاکھ، 80 لاکھ ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے جی، وہ گئے ہیں 80 لاکھ گئے ہیں، 80 لاکھ سے ڈبل جناب جانور گئے ہیں، اور کتنی کروڑوں کی تعداد میں آبادی متاثر ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کروڑوں کی فوج ہے نہیں ہے نا، تو ہم ان کو کیسے ریسکیو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے لوگ بیچارے کہیں اپنی مدد آپ کے تحت کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن سر جی
برا حال بانکے دہاڑے تھے، برا حال تھے بانکے دہاڑے، وہ کوئی ان کا جو ہے نا وہ صحیح پرسان حال نہیں ہے. ٹھیک ہے سر جی. اور بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے نا، پوری دنیا نے تسلیم کی ہے. جنگ جیتنے کے باوجود یہ ان کو اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے جنگ ہار جاتے تو پھر شاید ان کا یہ نیپالی اور بنگالی جو ہے نا انقلاب کے یہ مزے لیتے، ورنہ یہ سر جی عاصم منیر کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بھول جائیں کہ پاکستان میں کوئی نیا انقلاب آ سکتا ہے. پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں الحمدللہ انقلاب آ چکا ہے، معاشی انقلاب آ چکا ہے. پاکستان ایسے ٹیک آف کر رہا ہے الحمدللہ. پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، یہ سیلاب بیچ میں آ گیا ہے. اس کے حوالے سے بھی آج مریم نواز نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ 10 لاکھ روپیہ فی گھر جس کا گرا ہے اس کو وہ دیں گی. اور ان کو ہم نے کہا ہے جی کہ آپ عوام کو ریلیف دیں، یا تو پٹرول بہت سستا کریں یا بجلی کے بل 1 مہینے کے لیے پورے 25 کروڑ عوام سے نہ لیں. وہ جو بارش ہوتی ہے نا تو سب اس میں گیلے ہوتے ہیں، یا رحمت ہوتی ہے. یہ رحمت کی بارش کا ایک ایسا طریقہ آپ اپنائیں، دکھی انسانیت کے لیے آپ بھلے کا کام سوچیں. یہ کرتے ہیں، پوری دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ بھی ایسی ایک مثال بنا کے دکھا دیں. ٹھیک ہے. باقی جناب علی عاصم منیر صاحب انشاءاللہ 2032 تک موجود نے، اور شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کی حکومت 2034 تک موجود ہے، اور عمران خان اللہ کے فضل سے جو ہے نا زندہ سلامت جیل سے باہر نہیں آئے گا. یہ ہم آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے. یہ عام بندے سوال پوچھتے ہیں عمران دا کی بنے گا. عمران دا کچھ بھی نہیں بنے گا. زیادہ اگر سخت لفظ میں کہہ دوں تو عمران دا مقبرہ ہی بننا ہے، اور کچھ نہیں بننا.